بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد افتخار ہسٹری اینڈ سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، فتوحات شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہیں۔ عروہ بن شداد کہتے ہیں کہ اہل دمشق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بنسبت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ مائل تھے، کیونکہ آپ صاحب شمشیر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سن رسیدہ بزرگ اور متقی شخص تھے۔ نیز آپ نے ان سے صلح کا وعدہ فرما لیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی دھمکی دے رکھی تھی۔ بطل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا حکم فرما دیا تھا کہ آپ نے اہل دمشق کو اچانک تالیاں بجاتے اور رقص کرتے اور فتح کے نعرے لگاتے ہوئے سنا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے اور دیوار قلعہ پہ نظر کی۔ وہ لوگ جو دیوار پر موجود تھے انہیں دیکھا تو پہاڑ اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیز آپ نے دور سے ایک ایسا گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا جس کی ظلمت سے زمین و آسمان تاریک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اہل دمشق کی کمک جو بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسلمانوں کو ہوشیار کیا، تیاری کا حکم فرمایا۔ بس پھر کیا تھا کہ شجاعان اسلام نے ننگی تلواریں برچھے سنبھالے، گھوڑوں کے پیٹھ پر سوار ہوئے۔ ہر دستہ اپنے افسر کے پاس اور ہر رسالہ اپنے سردار کے زیر نگیں کھڑا تھا۔ گسیاروں نے آ کر سپہ سالار اعظم کو اطلاع دی کہ پہاڑی کے قریب ایک لشکر جرار نظر آ رہا ہے اور غالباً وہ رومیوں کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تمام طاقت و قوت اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب شرقی پر اپنا لشکر مسلح کر کے گھوڑے کو مہمیز کیا اور پویا کرتے ہوئے باب جابیہ پر تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا، یا امین الامت، میرا ارادہ ہے کہ میں لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر حریف کی فوج پہ حملہ کر دوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، میری رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں اپنا قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا، پھر رائے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک جری، شجاع، بہادر اور فنون حرب کے ماہر شخص کو منتخب کر کے مقابلہ کے لیے روانہ کریں۔ اگر وہ ان سے مقابلے کی طاقت اور فتح کی کچھ امید دیکھیں تو حملہ کر دیں، ورنہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، یا امین الامت، ہماری فوج میں ایک ایسا شخص ہے جو موت سے نڈر، فن حرب کا ماہر اور بہادری سے بازی لے جانے والا ہے، اور جس کے باپ اور چچا بھی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، زرار بن ازور بن سنان بن طارق۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ تم نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو واقعی ہمت، تجربہ کار اور مشہور سیرت سپاہی ہے۔ مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت زرار بن ازور کو طلب فرمایا۔ آپ حاضر ہوئے، السلام علیکم کہا اور حکم سننے کے منتظر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ تم کو 500 ایسے جانباز سوار دے کر جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض باری تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں اور جنہوں نے عالم جاودانی کو دار فانی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، دشمن کے مقابلے کے روانہ کروں۔ اگر تم اپنے مقابلے کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو تو مقابلے کے لیے ڈٹ جانا اور نہ واپس چلے آنا۔ حضرت زرار نے کہا، یا ابن ولید، آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم، واقعی تم اتنے چست، چلاک و بہادر ہو، مگر باری تعالیٰ نے ہلاکت میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح ہو کر چلنے میں عجلت سے کام لینا چاہا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدارا اپنی جان پر ترس کھاؤ اور رسالے کے مرتب ہونے تک صبر کرو۔ حضرت زرار نے جواب دیا، واللہ میں اب نہیں ٹھہر سکتا، جو شخص جہاد کو افضل جانتا ہو وہ مجھ سے خود وہیں آ کے ملے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے بہت تیزی سے چلے۔ جس وقت آپ بیت اللہ میں
یہ وہ مقام ہے جہاں 2 بت تراشا کرتے تھے پہنچے۔ آپ نے فرمایا اور اتنے میں آپ کے ہمراہی بھی پہنچ گئے۔ جس وقت آپ کا رسالہ یہاں مکمل ہو چکا تو آپ نے رومیوں کے لشکر کی طرف دیکھا جو ٹیڈی دل کی طرح منتشر ہوں اور لباس سے ملبوس پہاڑی سے اتر رہا تھا اور ان کی زرہیں اور خوبصورت سے چمک رہی تھیں۔ جس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا، حضرت زرار بن اذور سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ لشکر بہت بڑا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم لوٹ چلیں۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے ان کا اتباع کروں گا۔ مجھے باری تعالیٰ جل شان ہو کبھی پشت دکھا کر بھاگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور احکم الحاکمین کبھی اس بندے کو پیٹ پھیرنے میں منحرف نہ پائیں گے۔ وہ خود فرماتے ہیں یعنی تم پیٹھ نہ پھیرو، پس وہ یہ فرماتے ہیں اور اگر میں لوٹ جاؤں تو ان کی نافرمانی کروں گا اور گناہ گار ہوں گا۔ رافع بن عمیر نے کہا کہ اے قوم، بے دینوں سے کیا ڈرنا؟ کیا خداوند تعالیٰ نے اکثر جگہ تمہیں فتح نہیں بخشی اور کیا ہمارے چھوٹے سے دستے نے بڑی بڑی جمعیتوں کا منہ نہیں پھیر دیا؟ نصر صبر کے ساتھ ہے، تم جمع ہو جاؤ، سنن اولین کے اور تذرہ وزاری کرو درگاہ میں رب العالمین کے، اور جیسے کہ اصحاب طالوت نے جالوت کے مقابلے کے وقت دعا مانگی تھی تم بھی مانگو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رافع بن عمیرہ کی یہ تقریر سن کر ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہوا کہ باری تعالیٰ ہمیں میدان سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھیں، ہم کفار کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ حضرت زرار نے جس وقت آپ کا یہ کلام سنا تو یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے اور ان کو لے کر ایک کمین گاہ میں بیت اللہ کے قریب ہی چھپ گئے۔ اس وقت زرار بن اذور برہنہ بدن ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کے طاق میں کھڑے تھے۔ واقعی اسلامۃ بن خوالد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زرار بن اذور کے دستہ میں اس وقت بھی موجود تھا۔ آپ ننگے بدن لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا سب سے پہلے آپ دشمنوں پر جھپٹے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آپ کی تکبیر کا زور سے استقبال کیا اور اس طرح سے تکبیریں کہیں کہ مشرکین کے دل کانپ اٹھے اور دلوں میں رعب چھا گیا۔ میں نے حضرت زرار بن اذور کی طرف دیکھا کہ آپ اس حیث سے نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے بچھڑے اڑا رہے تھے۔ چونکا اس مقدر الجیش میں تھا، صلیبیں اور علم ایک دوسرے میں مربوط، اس کے سر پر متعین جاں باز بہادر جو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سپر سلار لشکر یہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے مقدمۃ الجیش کے سپاہیوں کے ساتھ حل من مبارز کہا اور نہایت بے جگری کے ساتھ اور دل بڑا کر کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جو سوار علم لیے ہوئے تھے ان کے ایک ایسے تیزی سے نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا، علم اس کے ہاتھ سے گھڑا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ آپ دوسری طرف پلٹے اور رسالہ کے میمنہ پر حملہ کر کے ایک کا کام تمام کر گئے۔ کلب پر پڑتے ہی کو تھے کہ دوران جس کے سر پر ایک سبز مجنس گھوڑے کا سوار ایک سلیب جو ہرا جواہر نگار اٹھائے ہوئے دیکھا، آپ نے اس سوار کو ایک برچھا مارا کہ پہلو کو چیرتا ہوا انتڑیوں تک پہنچ گیا۔ ان کی سلیب زمین پر گری اور لڑکھڑا کر یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ دروان نے جب سلیب کو زمین پر پڑے دیکھا اپنی ہلاکت کی دلیل سمجھ کر چاہا کہ گھوڑے سے اتر کے اٹھا لے، مگر چند مسلمانوں نے فوراً گھوڑے سے اتر کے اس کے اٹھانے کے لیے ہلکا کر لیا، جس کی وجہ سے دوران نہ اٹھا سکا۔ حضرت زرار حالانکہ جنگ میں مشغول تھے مگر آپ اسی حالت میں فرمایا یا معاشر المومنین مسلمین، نہ سلیب میرا حق ہے نہ تمہارا، لہذا اس کے اٹھانے کی طمع نہ کرو، میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کی فوج سے نمٹ لوں گا خود اٹھا لوں گا۔ دروان عربی زبان سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ کلمات سنے قلب لشکر سے نکل کے چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر اس کی فوج کے افسروں نے بڑھ کر کہا سپر سلار کہاں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا میں اس شیطان سے ڈر کے بھاگتا ہوں، کتنا کرے المنظر ہے، کیا تم نے کبھی اس کو اس سے زیادہ بدصورت اور خوفناک شخص بھی دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت زرار نے جس وقت اپنے رخ پھیرتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ بھاگنا چاہتا ہے۔
آپ نے زور سے مسلمانوں کو آواز دی، نیزہ سیدھا کر کے گھوڑے کو سیدھا کیا اور قریب تھا کہ اسے دبا لیں کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑے کی باگیں پھیر دیں، اور آپ اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے: موت حق ہے اور اس سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، جنت الفردوس جہنم سے بہتر ہے، یہ میری شہادت ہے، اے حاضرین تم گواہ رہنا، یہ میرے تمام کارنامے رب بشیر کی رضائے جوئی کے لیے ہیں۔ آپ اشعار پڑھتے پڑھتے جو آپ کی طرف رومی پڑھ کر آتے تھے حملہ کر دیا۔ رومی حملہ سے منتشر ہوئے، آپ دروان کی تلاش میں آگے بڑھے، رومیوں نے پیچھے سے پھر بڑھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ چاروں طرف سے حملہ روکتے تھے، جس موذی کے سینہ پر آپ کا بھالا پڑتا وہ وہی دم توڑ دیتا، اور جو سورما آپ کے قریب ہوتا وہیں زمین پر آ رہتا۔ اس طرح آپ نے رومیوں کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں لوٹا دیا اور بڑے بڑے جانبازوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ آخر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی: اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو ان کے راستے میں صف باندھ کے گویا وہ سیسا پلائی ایک عمارت میں مقاتلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں کو لشکر اس طرف شور و گل کرتا ہوا بڑھا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے اور زور سے مار کرائی شروع ہو گئی۔ حمران بن وردان حضرت زرار تک پہنچ گئے اور آپ کو زور سے ایک تیر مارا جو آپ کے باؤں بازو میں لگا۔ آپ کا ہاتھ سست پڑ گیا اور درد کرنے لگا۔ بپھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے، نیزہ سنبھال کے سینے پر تان کے مارا جو دل کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزہ کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو چونکا نیزہ کا پھل پیٹھ کی ہڈی توڑتا ہوا مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا، بغیر پھل کے نکلا۔ جس وقت رومیوں نے آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو پل پڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر شیر کو قابو میں کر لیا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ کو گرفتار دیکھا تو بے حد شاک گزرا۔ ایک دفاعی حملہ کیا تاکہ آپ کو چھڑا لیں، نہایت شدت کے ساتھ حملہ کیا لیکن ناکام رہے۔ اب مسلمانوں کے پیر اکھڑ چکے تھے، چاہا کہ بھاگ پڑے، مگر حضرت رافع بن عمیر نے روکا اور کہا: حافظو، اے قرآن کے حاملو، کہاں جاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو اللہ کے دشمنوں سے ڈر کے بھاگتا ہے وہ اللہ کے قہار کے قہر و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جنت کے اکثر دروازے مجاہدین صابرین کے واسطے کھلے ہوئے ہیں۔ اے دین کے حاملو، صبر کرو اور ان صلیب کے بندوں پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو اگر تمہارا سپہ سالار اور سردار گرفتار ہو گیا ہے تو اللہ جل جلالہ تو زندہ ہیں جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور سردار تم سے آگے چلنے والا میں موجود ہوں۔ یہ سنتے ہی مسلمان سمٹے، اکھڑے ہوئے جمے اور آپ کے زیر کمان ہو کر حملہ آور ہوئے۔ بہت سے آدمی کو قتل کر ڈالا اور اکثر سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت زرار کی گرفتاری اور مسلمانوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا: رومی کتنے ہیں؟ مخبر نے جواب دیا: 12,000 سوار۔ آپ نے فرمایا: واللہ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، ورنہ میں کبھی اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ آپ نے پھر دریافت کیا: کیا رومیوں کی فوج کا جنرل کون ہے؟ کہا: والی حمص دروان ہے، اور حضرت زرار بن ازور نے اس کے لڑکے حمدان کو قتل بھی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیج کر مشورہ طلب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جس آدمی پر تمہیں زیادہ اعتماد ہو اس کی ماتحتی میں کچھ فوج باب شرقی میں چھوڑ کر تم دشمن کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ مجھے امید ہے تم ان کی چکی کی طرح دل دو گے اور ہر شخص کو چکی میں پیس کر رکھ دو گے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: واللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے میں بخل کرتے ہیں۔ میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 1000 سوار دے کر فرمایا: تم یہیں رہو، اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اللہ سے مدد مانگنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ نے کہا: مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: بس اب گھوڑوں کی باگیں چھوڑ دو، بھالے سنبھال لو اور جس وقت دشمنوں کے قریب پہنچے تو ایک متفقہ حملہ کر دو۔ ممکن ہے کہ ہم زرار کو چھڑا لیں گے، اگر وہ زندہ ہیں کامیاب ہو جائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ دشمنوں نے اس کو شہید کر دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کا بدلہ بالضرور لیں گے، اور مجھے ذات باری تعالیٰ سے امید واثق ہے کہ ہمیں وہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صدمہ نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک آپ نے
کمیت، بلند قامت، کوتاہ گردن گھوڑے پر ایک سوار جس کے ہاتھ میں ایک چمکدار لمبا نیزہ اور اس کی وضع قطع شکل و صباحت سے دانائی باغیں کاٹتے اور پھیرنے سے شجاعت ٹپکتی تھی دیکھا، جو باغیں ڈھیلی چھوڑے زین پر پوری طرح جمع ہوئے، ذراح کے اوپر سیاہ کپڑا پہنے، سبز امامہ کا پٹکا کمر سے باندھے ہوئے ہے، جس کو اس نے اپنے سینے سے پس پشت ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے شعلہ جواں کی طرح جا رہا تھا۔ جس وقت آپ نے اسے شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کاش کہ میں اس سوار سے واقف ہوتا کہ یہ کون ہے، واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوار آپ سے آگے آگے مشرکین کے گروہ کی طرف چونکا جا رہا تھا، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ واقعی کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت استقلال اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کمک کے لیے آتے دیکھا، اور لشکر کے پہنچتے ہی اس سوار جس کے ہم ابھی تعریف و توصیف کر رہے تھے، رومیوں پر اس طرح گرتے دیکھا جس طرح باز چڑیا پر۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے ان کے لشکر میں تہلکہ ڈال دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیا اور بڑھتے بڑھتے وسط لشکر روم میں گھستا چلا گیا، اور وہ کوندتی ہوئی بجلی تھی کہ آنن فانن میں چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چمکی، دو چار کو بھسم کر کے 5-7 کے بدن پر گر کے بھی اسی جگہ نمودار ہوئی۔ اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لشکر میں سے نکلا، خون آلود، دل میں کلک و اضطراب، چہرے سے افسوس اور نا امیدی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ اپنی جان کو چونکہ مار ہلاکت میں ڈال چکا تھا، اس لیے دوبارہ پلٹا اور بڑھ کے اس بے جگری کے ساتھ نڈر ہو کر حملہ کیا کہ لوگوں کو کاٹتے، لشکر کو چیرتے ہوئے بہادروں کی صفوں میں کھلبلی ڈال دی، اور رومیوں میں بڑھ کر اپنے لشکروں کی نظروں سے غائب ہو گیا، مگر اس کا قلب و اضطراب ترقی ہی پر تھا۔ رافع بن عمیر الطائی اور ان کے عسکریوں کا خیال تھا کہ یہ خالد ہیں، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ایسے کار ہائے نمایاں کون کر سکتا ہے۔ یہ اسی خیال میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی نے زور سے چلا کر کہا، اے دلیر، یہ سوار جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں بے خوف و خطر پیش کر رہا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو بے درے قتل کر رہا ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس سے خود ناواقف ہوں، اور ان کی شجاعت، دلیری اور جرأت سے خود متحیر اور متعجب ہوں۔ حضرت زرار نے کہا، اے امیر، یہ عجیب شخص ہے کہ رومیوں کے لشکر میں گھس جاتا ہے اور دائیں بائیں نیزے مار کر لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں، حمایت دین کے ساتھ متحد ہو جاؤ اور ایک متفقہ حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے باغوں کو درست کیا، نیزوں کو سنبھالا اور صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کے آگے کھڑے ہوئے، ارادہ تھا کہ دشمن پر حملہ کریں کہ اچانک وہی سوار جو خون میں لت پت اور جس کا گھوڑا پسینے میں غرق تھا، رومیوں کا قلب لشکر شعلہ جوالہ کی طرح نکلا۔ رومیوں کو اگر کوئی سپاہی اس کے قریب آ جاتا تو پشت دے کر بھاگ جاتا، اور یہ تنہا رومیوں کو کئی آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کر دیا، اور جو رومی اس سوار پر حملہ کر رہے تھے، ان کی تیزی سے حملہ اس کو بچا لیا، اور اس طرح یہ سوار مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔ مسلمانوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، گویا وہ گلاب کے پھول کی ایک ارغوانی پنکھڑی تھی جو خون میں رنگی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ اے شخص، تو نے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں خرچ اور اپنے غصہ کو اس کے دشمنوں پر صرف کیا ہے، تمہیں باری تعالیٰ جزائے خیر عنایت فرمائے۔ بہتر ہو کہ اپنی دہان یعنی نقاب کو کھول دیں تاکہ معلوم ہو سکے تو کون ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سوار نے ان کے کہنے پہ کچھ پرواہ نہیں کی، قبل اس کے کہ آپ سے مخاطب ہوں لوگوں میں جا گھسا۔ اہل عرب نے چاروں طرف سے چیخنا اور کہنا شروع کیا کہ اللہ کے بندے، امیر افواج اسلامی تمہیں آواز دیتا ہے اور مخاطب کرتا ہے، مگر تو اس سے اعراض کرتا اور بھاگتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اس کے پاس جا کر اپنے نام، حسب و نسب کا پتہ دے تاکہ تیرے عہدے میں ترقی اور مرتبے میں سربلندی حاصل ہو، مگر سوار نے ان کی باتوں کا جواب نہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سوار کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا تو آپ خود نفس با نفیس اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، سخت افسوس کی بات ہے کہ میرا نیز تمام دشمنوں کے دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور تو اس قدر بے پرواہ تو کون ہے؟ آخر آپ کے بے حد اصرار پر دہان بند کے اندر سے نسوانی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا کہ اے امیر، میں آپ سے کسی نافرمانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں، بلکہ مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے شرم ہے، کیونکہ
میں دراصل ایک پردے کی بیٹھنے والیوں اور حجاب میں زندگی گزارنے والیوں میں سے ہوں۔ مجھ سے اصل میں یہ کام میرے درد دل نے کرایا ہے اور میرا رنج ہی مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا حضرت زرار بن ازور جو قیدی ہیں ان کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ قبیلہ مذہج کی چند عرب عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دفعتاً مجھے زرار کی گرفتاری کی خبر ملی۔ میں فوراً سوار ہو کر یہاں پہنچی اور جو کچھ کام کیا وہ خود آپ کے سامنے ہے۔ دوستو قسط نمبر 11 کا یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 12ویں قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ اسلامی اور ہمارے بہادر صحابہ کرام کی بہادری کے قصے ہیں جو اس لیے میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہو کہ ہمارے صحابہ کرام کتنے بہادر تھے۔ شکریہ۔